اچھا سر، یہ جو بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے کیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کا ٹرائل غیر قانونی قرار دیا ہے جسٹس اعجاز اللہ حسن کی غیر آئینی جی ہاں ٹھیک ہے. یہ فیصلہ جو ہے آ گیا، اس کے نتیجے میں جو لوگ 9 مئی کے ملزمان ہیں 102 یا 103 تعداد ان کی بنتی ہے، ان پر فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکے گا. جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں ان میں یہ مقدمے منتقل ہو جائیں گے. اور خیر اب اس پہ بحث یہ ہوگی کہ اس فیصلہ جو ہے نا، اس کے خلاف ریویو فائل ہوگا یا اپیل ہوگی. ہاں جی، کیونکہ جو وہ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے لاگو ہونے کے بعد اس کے بعد تو یہ ہے کہ جو براہ راست آئینی درخواستیں دائر کی جائیں گی ان کے خلاف اپیل ہوگی. اور میں جو ہمارے بیرسٹر عدنان شیخ صاحب ہیں، جو ایڈوائزر بھی رہے نواز شریف صاحب کے جب وہ وزیر اعظم تھے، تو ان سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا مجھے پڑھنے دو کیا فیصلہ. فیصلہ. یہ بھی تو شارٹ آرڈر ہے، ڈیٹیل پھر انہوں نے فیصلہ پڑھ کے مجھے کہا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کے خلاف بھی اپیلیں ہوں گی، یعنی اپیل ہو سکے گی، ریویو نہیں ہوگا. اپیل آئے گی. ہاں، ایک تو بات یہ بڑی یعنی مزیدار ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے کیا ان لوگوں پر بھی ہوگا جن کو یعنی دہشت گردوں کو جو سزائیں دی گئی تھی فوجی عدالت. سر عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تب 25 ایسے ٹرائل ہوئے تھے نا فوجی عدالتوں میں. تو اس وقت آرمی ایکٹ جو تھا اس کی 2 دفعات آج انہوں نے خلاف آئین قرار دی ہیں. اس وقت تک تو ایسی بات کوئی نہیں ہوئی تھی. یہ جو 2D1 ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کے تحت عام شہریوں کا بھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے. کچھ میں پڑھ رہا تھا، کہا گیا ایوب دور میں تب آئیں جب پاک بھارت جنگ ہوئی تو اس کے بعد کچھ احتجاج کی صورت جو بنی، بھی صورت ہے تب یہ متعارف ہوئی. اب اس میں یہ ہے کہ اگر تو یہ جو شکیں ہیں آج ختم کی گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کا ماضی پہ اطلاق نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو شکیں خلاف آئین قرار دی گئی ہیں آرمی ایکٹ کی، یہ فیصلہ اکثریتی ہے. جی ہاں، یعنی 4 ججوں کے مقابلے میں 1 رائے جو ہے خلاف ہے جسٹس یحییٰ صاحب کی، اور انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، ان شکوں کو خلاف آئین قرار نہیں دیا. باقی ٹرائل کے اوپر ان کی رائے بھی لیکن جہاں تک ٹرائل ہے اس پر ان کی رائے بھی وہی ہے ان کا. جو دوسرے 4 حضرات وہ کہتے ہیں جہاں پہ شک کے اوپر انہیں اختلاف ہے وہ تفصیلی فیصلہ جب لکھیں گے تب اپنا بیان کریں گے. میں اس وقت دیکھیں نا، ٹرائل جہاں بھی ہو اور اس پر اپیل دائر ہو، پھر اس کا جو بھی نتیجہ ہو، بنیادی بات یہ ہے کہ 9 مئی کو جو فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں نا، وہ کوئی فوج کا معاملہ نہیں ہے. یعنی وہ ریاست کا معاملہ ہے، اسٹیٹ کا معاملہ ہے نا، اور پوری ریاست کو یکسوئی کے ساتھ اسے ڈیل کرنا چاہیے. تو انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں اگر ان میں بھی مقدمہ چلے تو اس میں کوئی ایڈجرنمنٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کو پوری تیز رفتاری سے سماعت ہونی چاہیے اور اس کو جلد از جلد نپٹایا جانا چاہیے. اور جن لوگوں نے اس کا ارتکاب کیا اس حرکت کا، ان کو پھر سزا بھی ملنی چاہیے.